أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اتنا متبرک، عظمتوں والا، رحمتوں والا ہے کہ یہ عبادتوں کے اعتبار سے سب سے بڑا سیزن اور سب سے بڑا فیسٹیول ہے. اگر رمضان المبارک کے تعلق سے جاننے کی کوششیں کرے تو ذرا بھی دینداری ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، تو جتنا زیادہ جانتے جائیں گے، جتنا زیادہ معلومات حاصل کرتے جائیں گے، اتنا لطف آتا جائے گا، اتنا رمضان المبارک کی عبادتوں میں انٹرسٹ اور دلچسپی بڑھتے جائے گی، اور بندے کی کوشش یہی ہوگی کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو اپنی زندگی کا آخری رمضان جانتے ہوئے جتنی ہو سکے کوشش کرے، مشقتیں جھیلے، مصیبتیں جھیلے. عزیزان محترم، رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے جلا دینا، مٹا دینا. یہ اگر عام اعتبار سے دیکھتے ہیں، رخصت کے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہوئے کہ گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہوں کو جلا دینے والا. لیکن اگر عالیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اپنی ہستی کو جلا دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا. رمضان المبارک کا میسج بھی یہی ہے. روزے کا حکم جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، کیا دیے؟ حلال چیزوں سے رک جانا. مطلب آپ کی ہستی نہیں چلے گی، جس کی ہستی ابد الآباد ہے اسی کا آرڈر، اسی کا حکم چلے گا. تو عالیت یہ ہے کہ اپنی ہستی کو جلانے کی کوشش کرے، اپنی ہستی کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، اپنی ہستی کو مٹانے کی کوشش کرے، اور جتنا ہو سکے اپنی ہستی کو اتنا سختیوں سے جھیلیں کہ جس کی وجہ سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے. بہت ہی گہرائی کے ساتھ غور و فکر کی ضرورت ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مطلب سوسائڈ کر لو نہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ مطلب اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو اپنے ہی ہاتھوں سے کچل دو، ختم کر دو، اس کو موت دے دو تو زندگی ملے گی. زندگی کی اہمیت ہے کون سی؟ یہ تو زندگی موت سے دو چار ہونے والی ہے، لیکن جو زندگی آخرت کی ہے اسے موت ہی نہیں آئے گی، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. وہاں اگر نیکوکار ہے تو نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے نیکیوں کے اجر کے ساتھ، انعامات کے ساتھ زندگی گزارے گا. اگر گناہگار ہے، بدکار ہے، دوزخی ہے، تو بھی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، سزا کے طور پر عتاب اور عذاب کے ساتھ گزارے گا. تو روزے کا جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے. اور رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی جو غرض و غایت ہے، تقوی، پرہیزگاری، اور جو رک جانے کا حکم ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے کہ الحکم للہ، حکم آرڈر صرف اللہ کے لیے. یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے گا سر تسلیم خم کر دیں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. باقی رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمیشہ اسی کی تابعداری کی ٹریننگ دینے والا یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت شریفہ پڑھی جو رمضان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے. آیت نمبر 185 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے معنی یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت یعنی اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دکھانے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو جدا کرنے والا بھی ہے.
اگر اس آیت شریفہ پر سرسری غور کرتے ہیں تو قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے والی 3 خصوصیات، 3 صفتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. 3 کوالٹیز قرآن کی عظمت کی اس آیت شریفہ میں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے. عام انداز میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والی، ہدایت والی. عالیت کا کیا ہے؟ اللہ ہی کے نور کو اللہ ہی کے نور سے دیکھنا، یہ پہلی صفت ہوئی. دوسری ہے وہ بینات من الہدا، اور دوسری صفت کیا ہے کہ ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. کس میں؟ قرآن میں، جو رمضان میں نازل ہوا. اور تیسری اہم صفت ہے، اس میں اہم خصوصیت ہے، وہ ہے والفرقان، حق اور باطل میں، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والا، تمیز دلانے والا، تمیز اور پہچان بتانے والا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جب تک ہم ان خصوصیات کو، ان صفتوں کو اپنائیں گے نہیں، اپنانے کی کوششیں اور جستجو نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن پاک کی فہم ادراک ہمیں ملنے ہی والی نہیں ہے. تینوں کو، اگر تینوں صفتوں کو، تینوں خصوصیات کو جوڑ کر ایک ہی لفظ میں بولنا ہے تو وہ ہے نور ایمان، ایمان کا نور. عزیزان محترم، 3 خصوصیتیں ہیں. اب میں اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے معنی، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا، خدا کے معنی ہدایت، اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو صرف ہدایت، راستہ بتانا، راستہ. فرقان معنی حق و باطل میں فرق کرنے والی. قرآن کریم کی یہ بنیادی صفات ہے جو انسان کو صراط مستقیم دکھاتی ہے اور سچائی کو جھوٹ سے الگ کرتی ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. خدا، ہادی، یہدی، محتدین، محتدی، یہ ساری چیزیں خدا سے بنے ہیں، اور اس کے معنی جیسا کہ ہیں ہدایت، اور عالیت والے معنی یہ ہے کہ اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے کا راستہ. انسانیت کی رہنمائی کرنے والی چیز کو ہدایت کہتے ہیں، جبکہ فرقان معنوی امتیاز کے ذریعے تقویٰ پیدا کر کے حق پہچاننے میں مدد دیتی ہے، جس کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا شوق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، یہ واحد ذریعہ ہے. عزیزان محترم، ہدا سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لاتی ہے. قرآن مجید بذات خود پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنما ہے، مکمل گائیڈ ہے. لغات القرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہدا کے معنی ہے اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنا. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کے حقیقی منشا اور مقصد سے روبرو کرانا، روشناس کرانا، اس کا منشا ہے، اور زندگی گزارنے کے اصول، طور طریقے سکھانا، اسے ہدایت کہتے ہیں. یہ ہدایت عقل سلیم اور دل کی گہرائیوں کو متاثر کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے، متاثر کن رول ادا کرتی ہے اگر عقل سلیم ہے تو، جس سے انسان برائی سے بچ کر نیکی کی طرف راغب ہوگا. اب فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، نیک اور بد میں فرق کرنا، الگ الگ کرنا، تمیز. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی صلاحیت. ایک انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھا، روزہ رکھ رہا ہے، متشرع دکھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں اگر یہ حق اور باطل کی تمیز، صلاحیت نہیں، فرق کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اپنے مطلب کو جسے حق سمجھ رہا ہے وہی حق، جسے غلط سمجھ رہا ہے غلط نہیں، جسے قرآن حق کہتا ہے وہی حق ہے، قرآن جسے غلط کہتا ہے وہی غلط ہے. تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہی صفت انسان کو، یہی تمیز انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، ہدایت پر رکھتی ہے. تو فرقان کا مطلب ہے وہ معیار جس کے ذریعے سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، اور صحیح اور غلط کے درمیان واضح امتیاز کیا جا سکے، الگ الگ کر کے پہچانا جا سکے، فرق کیا جا سکے اور تمیز کیا جا سکے. یہ صرف داخلی حساسیت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان میں ان بلٹ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے، جو سنسیئرٹی دی ہے، جو حساسیت دی ہے، اس کو کام میں لانا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ اسے تھپک تھپک کا سلا دے، ضمیر کو مردہ کر دے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتا دے. یہ اندر اللہ تعالیٰ خود انبل کر ہیں، یہ مشنری میں، یہ انسان کی مشنری میں اللہ تعالیٰ خود ڈال دیے ہیں. تو اس کو کام میں لانا ہے، جو تقویٰ یعنی اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے. سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اسے اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے تجارت اور سود کے درمیان فرق واضح کر دیا ہے. فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنا، الگ الگ کرنا انسان کو
عقل دیتی ہے، تمیز دیتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، سکھاتی ہے کہ وہ مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ معنوی اور اخلاقی پہلوؤں کو بھی سمجھے. یعنی جب تک انسان کا یہ شعور اور سینس صحیح یوٹیلائز نہیں ہوگا اس وقت تک انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا. ہدایت اور فرقان کا تعلق، یہ دونوں اوصاف سورۃ الفرقان اور دیگر قرآنی آیات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا مقصد توحید کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے. تقوی کے بغیر انسان فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کو ہرگز سمجھ ہی نہیں سکتا. یعنی نور ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر فرقان کی صفت زندہ بھی رہتی ہے اور اسے یوٹیلائز کرنے کی اسے توفیق بھی ملتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے. یہ قرآن کی حقانیت اور مسلمانوں کے لیے اچھے کردار اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد ہے. عزیزان محترم، نور ایمان، ایمان کا نور، عشق اور محبت الہی کا نام ہے. طلب دیدار خدا کا نام نور ایمان ہے. دیدار کی طلب، دیدار کی تڑپ یہ ہونا، اور اللہ نور السماوات والارض کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرے متقیانہ اور پرہیزگارانہ، تو یہی نور ایمان کہلاتا ہے. پیکر نور محمد رسول اللہ اور محمد مہدی خلیفۃ اللہ کی سچی محبت اور اطاعت کے ساتھ قرآن پڑھنے سمجھنے کا نام ہی نور ایمان ہے. عزیزان محترم، نور ایمان کیسے پیدا ہو، کیسے پیدا کریں اپنے اندر، ایک اہم سوال ہے، کیونکہ نور ایمان کے بغیر قرآن سمجھنا مشکل ہے، سمجھا نہیں جا سکتا. اور نور ایمان کو معمولی مت سمجھیے. اب جیسا فرمان مہدی سنایا جاتا ہے کہ برائے فہمیدن قرآن نور ایمان بس است، قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان بس ہے. بس ہے بولے تو بس سمجھ جاتے، بس ہے. ارے نور ایمان ہے کیا؟ معمولی مت سمجھیے، چھوٹا مت سمجھیے. اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی انا کو فنا کر دینا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر نور ایمان پیدا ہوتا ہے. تو نور ایمان کیسے پیدا ہو؟ سب سے پہلے یہ کہ متکلم یعنی اللہ رب العالمین، کلام اس کا ہے، متکلم کے کلام کا ادب و احترام کٹ کٹ کر دل میں بھر جائے. اللہ کے کلام کی عظمت، ادب، احترام. اب آج دیکھ لیتے ہیں سعودی عرب گئے، عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، تو بے حد بے ادب بے ایمانوں کا دیکھا دیکھی آ کے قرآن کو یوں لے لیا، پیروں پہ رکھ رہے ہیں. ارے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. وہ کلام جس کی قسم اللہ کھایا ہے اسے پیروں میں رکھ رہے ہیں بدبخت. تو ان کو ظاہری معنوں کی تلاوت کا شرف بھی نہیں ملتا. جو خالی پڑھنے پر ایک لفظ پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ارے یہ بدبختوں کو وہ بھی نہیں ملتا، الٹا 10 گنا عذاب ملتا ہے. کیوں؟ کہ کلام کا بھی احترام نہیں ہے، متکلم کا بھی احترام نہیں. تو نور ایمان کے لیے جو سب سے اہم ترین امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے متکلم کے کلام کا حد درجے احترام، حد درجے ادب ہونا چاہیے. کہ اس میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ ہماری کامیابی کے لیے، اس میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہے، جو جو آرڈرز دیے گئے ہیں وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، ہماری پاکی کا ذریعہ ہیں. اس میں جن جن باتوں سے روکا گیا ہے یہ صرف ہماری کامیابی کے لیے ہے، یہ ہماری نجات کے لیے. تو پھر انسان کے دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے. نور ایمان کیسا ہو؟ شوق ہونا، خوف ہونا. متکلم کا بھی کلام کا بھی، یعنی جس کا کلام ہے اس کا بھی شوق اور خوف ہونا، اور کلام کا بھی شوق اور خوف ہونا. متکلم کے کلام میں اتنی مٹھاس رکھی گئی ہے. آپ دیکھیے، جیسا مثال کے طور پر جو خرد سے واقف ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے خرد پڑھی جاتی ہے ان کو معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر لہن اچھی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چومنے لگتے ہیں. ہوتا نا؟ تو کلام میں کتنی مٹھاس ہے. اگر بڑا پیارا سورہ رحمان پڑھا جائے جھومنے لگتے ہیں. بار بار فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، کتنے 36 مرتبہ جھوم رہے، ایک مرتبہ آیا تو نہیں، بار بار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں متکلم کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے تو سوچئے کہ اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. اگر وہی دیدار کی لذت پانے کی طلب ہے تو پھر یقیناً ایمان سے اس کے اندر نور ایمان پیدا ہوگا. نور ایمان آسان بات نہیں ہے. کیسے پیدا ہوگا یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات نور ایمان پیدا کرتی ہے کہ جب کلام میں اتنی مٹھاس ہے تو متکلم کے دیدار میں
اسی لیے عارفین یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت ساری دولتوں میں، ساری لذتوں میں سب سے بڑی لذت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی بات کی ٹریننگ دے رہا ہے، نزول قرآن کا۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ 1 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 10 روزہ، 10 دن میں تراویح میں قرآن کو ختم کر دیں، یا لمن تا لمن، بس اتنا ہی سنے آ رہا ہے۔ ذرا پاس کرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بھاگ 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 بھاگ۔ یہ کہے کا قرآن، یعنی متکلم کا بھی ادب نہیں، کلام کا بھی ادب نہیں۔ پڑھتے ہیں تو کلام، جب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے ہٹ کے ہو، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ کانوں میں رس گھولنا چاہیے، لذت کا، ادب کا، احترام کا، شوق کا، خوف کا، ایسا گھولنا چاہیے کہ بندہ جھومنے لگ جائے، مست ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی تو بتا رہا ہے کہ اپنے نور ایمان کو کیسے بڑھایا جائے، کیا کیا کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اور کون کون سی باتوں سے رکنے کا حکم ہے، اس کا جائزہ لیں، تو انشاءاللہ نور ایمان بڑھتا جائے گا، نور ایمان بڑھتا جائے گا، نور ایمان پیدا ہوتا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خالی پیٹ جب رکھتے ہیں تو پھر اس میں جو چیز بھرتی ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کا شوق۔ جب پیٹ خالی ہو تو دل بھرتا ہے۔ حکم جو اللہ تعالیٰ روزے کا دیے کھانے پینے سے رکنے کا، تو پیٹ خالی ہو رہا ہے، یہ خالی ہو رہا ہے ضرور، لیکن بھرتا کیا ہے؟ تقوی سے دل بھرتا ہے، اللہ کی محبت سے دل بھرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک تابعی کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تابعی ان ہستیوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے اصحاب کے بعد کا طبقہ ہوتا ہے، سیکنڈ جنریشن۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اندر ہم نور ایمان پیدا کرنا ہے تاکہ کلام کی بھی ہمارے دلوں میں عظمت ہو، ادب ہو، احترام ہو، اور متکلم کے دیدار کی طلب بھی اور تڑپ بھی ہمارے دلوں میں بڑھے۔ تو حضرت انس بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا اور اس انداز سے پڑھا کہ جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 پر آئے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذرا غور سے سنیے، بڑا پیارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ قرآن کو کتنے ادب سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا 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 سب کا ذکر۔ اب یہ تابعی ہیں، کتنے، یعنی یہ اپنی زندگی میں اصحاب کو بھی دیکھیں، صحابیوں کو بھی دیکھیں ہیں۔ اب ان کے تقوی کا لیول، ان کی ایمانی حرارت، ان کے نور ایمان کی کیفیت کو سمجھیے ذرا۔ اب یہ جب پڑھے تو اس کے بعد اللہ سے مخاطب ہے، اس میں اچھا مالک اس میں میرا بھی ذکر ہے؟ تو اللہ کہنے لگا ہاں ہاں قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوال کرے کہ اچھا میرا ذکر کہاں ہے؟ تب قرآن کے اوراق کو الٹنے پلٹنے لگے، پڑھنے لگے، پلٹ کے کر کے میرا ذکر کہاں ہے تلاش کرنا ہے، ہر ایک کو تلاش کرنا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ آیتیں پڑھے جس میں کفار، مشرکین، بڑے بڑے فرعون، حامان، شداد، کافروں کا ذکر ہے، فرعونوں کا ذکر ہے، تکبر کرنے والوں کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، بدماشوں کا ذکر ہے، قرآن سے منہ پھیر لینے والوں کا ذکر ہے۔ جب یہ پڑھے لرزنے لگے، مالک میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، پھر ٹٹولنے لگے، پھر اس میں دیکھے تو قرآن میں ذکر آیا متقیوں کا، نیکوکاروں کا، ڈرنے والوں کا، صالحین کا ذکر آیا، منفقین یعنی اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے، مجاہدین کا ذکر آیا، انبیاء کا ذکر آیا، اولیاء کا ذکر آیا، شہداء کا ذکر آیا، صدیقین کا ذکر آیا، صالحین کا ذکر آیا۔ یہ جب ذکر انہوں تلاش کر رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ کہ تیرا ذکر قرآن میں ہے، تو اب تلاش کر رہے ہیں۔ سب دیکھے توابین کا ذکر ہے، متطہرین کا ذکر ہے، رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، رات کے آخری پہر میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ کو راضی کرنے والے، منانے والے، یہ سب ذکر۔ جب یہ دیکھے تو کہا کہ اللہ میں تو اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں، میں تو اتنا بلندی پر گیا ہوا نہیں ہوں، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پلٹتے گئے سورہ توبہ پڑھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا
میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے ہیں مگر ان سے کچھ گناہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ پکار اٹھے، ہاذا ذکری، ہاذا ذکری، ہاذا ذکری، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ کیسا؟ کچھ ایسے بندے ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور گناہ جب ہوتا ہے تو توبہ بھی کرتے ہیں، تو یہ میرا ذکر ہے۔ اب یہاں پر مجھے آپ کو سب کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ ہم تو گناہوں میں لطف ہیں، نیک عمل کرنے والے کرے، یہ تابعی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ تابعی کا یہ حشر، یہ سوچنا ہے کہ جب یہ آیت آئی وہ جھومنے لگے، پکارنے لگے، اٹھے کہ یہ میرا ذکر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تو جائزہ لینا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اس کی نعمتیں کھا کھا کر، اپنے دانتوں سے چبا چبا کر پھر بھی ناشکرا ہوں۔ میں کون سے احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیا ہے نہیں کر رہا ہوں، بچنے کا حکم دیا نہیں بچ رہا ہوں۔ میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تلاش کرنا یہ ہر میں کا تقاضا ہے، ہر میں بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس مہینے کی ساری عبادتیں یہی بتا رہی ہے کہ قرآن کو سجا کر مت رکھ دو، دھول میں نہ کو رکھ دو، قرآن کو صرف بخشنے کے لیے مت رکھ دو، صرف ناظرے کے لیے نہیں، بلکہ نور ایمان کیسے پیدا ہوتا پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد نور ایمان پیدا کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ اس پیارے لو لیٹر میں اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں بیان کرا۔ بروں کا انجام ہے تو پھر نیکوں کا انعام بھی ہے۔ تو نیکوں کا انعام کب ملے گا اور بروں کے انجام سے ہم کب بچیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذکر کو قرآن میں تلاش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو، جیسا کہ القرآن والمہدی امامنا کہتے ہیں، آمنا و صدقنا کہہ کر تصدیق بھی کرتے ہیں، اس بات کی توفیق عطا فرما کہ واقعی ہم قرآن کو سب سے بڑا امام، سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا گائیڈ، سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا ہادی جان کر، مان کر، اپنے اندر نور ایمان کو پیدا کرنے والی وہ خصوصیات جو ہدی للناس و بینات والفرقان کی ہیں، وہ ساری تینوں خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے قرآن پاک کو نور ایمان کے ساتھ پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔